جس میں وہ 400 سے لوگ کو شہید کر چکے ہیں، جس میں زیادہ تر سویلینز ہیں، اور 1500 سے قریب. اور ابھی بھی ان کا ارادہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گراؤنڈ فورسز جو ہیں بالکل جو تھا کہ انہوں نے تیار کی ہوئی ہیں کہ اگر کسی وجہ سے ان کی ایریل سٹرائک جو ہیں وہ نتائج پروڈیوس نہیں کر سکتی جو کہ وہ اپنے عزائم جو ہے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ شاید زمینی حملہ کرنے سے بھی اپنے آپ کو جو تھا کہ وہ باز نہیں رکھیں گے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے ساتھ ایران جیسے ملک میں ایک بہت زبردست ری ایکشن ہوا ہے، اور وہاں پہ جو خمینی صاحب نے جو کہا کہ اسرائیل کو اس چیز سے باز رکھنا چاہیے، 10,000 جو ایرانی جوان ہیں، جو یوتھ ہے، انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسرائیل کی اس دہشت گردی کو باز رکھنے کے لیے وہ کوشش کریں گے. تو حکومتوں کے اندر بہت زیادہ پریشر ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو حکومت اس وقت مسلمان ملکوں کے اوپر مسلط ہیں، وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ پپٹ گورنمنٹس ہیں. ان کے اندر جو تھا کہ نہ تو ان کو اپنے عوام کے جذبات کا احساس ہے، اور نہ ہی جو فلسطینیوں کے اوپر جو دہشت گردی ہے اس کا احساس ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ عرب ملک جو ہیں، ہم اسرائیل کو کہتے ہیں جی کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایک فلسطین کی ریاست جو ہے اس کے ساتھ قائم ہو. میں یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں کہ عرب ملکوں سے بھی کوئی ملک یہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل کی ریاست وہاں پہ بنے، کہ فلسطینیوں کی ریاست وہاں پہ بنے. کیونکہ اگر فلسطینیوں کی ریاست اگر وہاں پہ بنتی ہے، اس کے ڈیموکریسی بھی ہوگی، اس کا ڈیموگرافک جو تھا کہ اس کی گروتھ بھی ہوگی. اور اس وقت ڈائسپورا کے باوجود، اسرائیل کی تمام جو تھا کہ دہشت گردی کے باوجود بھی فلسطینیوں کے پاس 2 چیزیں ہیں جو کہ مسلمان ملکوں میں سے کسی کے پاس نہیں. ایک ہے تعلیم، اور دوسرا ہے ان کی انٹرپرینورشپ. اسرائیل کو بنیادی طور پر خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ فلسطین کی ریاست جو ہے اس کا قیام عمل میں آ جاتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی ماڈل ریاست بنے کہ جس کے نتیجے میں نہ صرف جو تھا کہ اسرائیل بہت پیچھے رہ جائے گا، بلکہ عرب ملکوں کو بھی یہ خطرہ ہے کہ اس کا جو ڈیموکریٹک اس کے جو کریڈینشلز ہوں گے اس کی وجہ سے ان کی حکومتیں بھی گر جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانسپیریسی آف سائلنس ہے عرب ملکوں کے درمیان، یہ بڑی حد تک ذمہ دار ہے کہ اسرائیل اپنی محدود جو تھا کہ سمجھو گا کہ نمبرز کے باوجود بھی وہ جو تھا کہ عرب ملکوں کو اس طریقے سے چیلنج کر رہا ہے اور فلسطینیوں کو اپنی بربریت کا نشانہ. اچھا یہ بتائیے کہ کس حد تک یہ بات درست ہے، بلکہ درست کیا اس میں کافی سارے جوز کے پاس بہت پیسہ ہے، اور انہوں نے اور تعداد میں میرے خیال میں مائنورٹی ہے دنیا میں، سب سے میرا are they 2% or 1% Jews in the global 50 million nothing 50 million 15 million like the population of just less than Karachi, but they're controlling the whole world directly or indirectly. Now the question is جو میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ جی امریکہ کی عوام میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ یار یہ جہاں پہ بھی جنگیں ہو رہی ہیں یہ کہیں نہ کہیں جو اگر دیکھا جائے تو وہ مسئلہ امریکہ کا نہیں ہے، امریکہ کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور امریکہ نے کوئی جنگ اپنے اندر لڑی نہیں. اگر امریکہ میں کوئی اگر سو کالڈ 9/11 اگر ہوا ہے اور وہ مسلمانوں نے کیا سو کالڈ جن کے نام لیے جاتے ہیں، تو ایک وہ حملہ تھا یا پھر پرل ہاربر تھا. اس کے علاوہ امریکہ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، پرل ہاربر کے نتیجے میں جاپان کے اوپر ایٹم بم مار دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا. اور اس کا دوسرا ری ایکشن جو امریکہ کا تھا 9/11 کے بعد کہ اس نے دنیا ہی تباہ کر دی. نہیں جی، اور میں یہ بھی کہوں گا، میں کہتا کہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس حوالے کے بعد امریکی جو اس وقت کانگریس مین ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی شامل ہیں کہ اگر 9/11 کا جو تھا اس قسم کا ایک اور واقعہ ہوتا ہے تو ہم خدا نہ خواستہ جو تھا کہ پاکستان سے نہیں جی نہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مکہ اور مدینہ کے اوپر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیں گے. کعبہ شریف کے اوپر جو تھا کہ حملہ کرنے کی دھمکیاں جو تھا کہ امریکہ کے جو سٹنگ جو کانگریس مین ہیں اور سینیٹرز جو ہیں وہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 4 جو تھا کہ وہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. تو یہ اس قسم کا جو وحشیانہ ری ایکشن ہے امریکہ کی طرف سے، اس کی ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے. جی بالکل، جو تھا I would not even rule it out. مجھے یہ بتائیے کہ یہ پورے کا پورا جو مسئلہ تو کہ ابھی کیا یہ بیسکلی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے پرابلم ہے کہ جی عیسائی کو مسلمان سے پرابلم ہے، اور کیونکہ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو جوز تھے نا، پھر کرسچنز آئے اور پھر مسلمان آئے. ہمارا تو ان کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق بھی نہیں ہے کہ پرابلم ان کی ہونی چاہیے تو دے شوڈ ہیو اے پرابلم ود دی کرسچنز رادر دین دی مسلمز، بٹ دے آر سارٹ آف الائز ود دی کرسچنز. جی دیکھیں یہ کوئی تاریخی ان کا پرابلم ہے، یہ ریاستی پرابلم ہے، یہ جیوگرافک پرابلم ہے، یا پھر یہ کوئی مذہبی ایشو ہے؟ نہیں، زید صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے، لیکن مجھے تھوڑی بہت سمجھتے کہ امریکہ میں جو نیو کانز جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ جب تک جو کرسچنز ہیں ان کا مسئلہ جو تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو تھا کہ جنگ کی صورت اختیار نہیں کرتا، اور جب تک ان کے درمیان جو تھا کہ جنگ نہیں ہوتی، اس وقت تک جو جوئش جو پریڈکشنز ہیں وہ اس وقت تک مٹیریلائز نہیں ہو سکتے کہ جب تک مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جو تھا کہ یہ چپکلش جو ہے یہ ایک جنگ کی صورت اختیار نہیں کرتی. اس کو بنیاد بنا کے اور بہت سے اسرائیلیز یہ جو فنڈامنٹلسٹ جو اسرائیلیز ہیں جن کی یہ بات کر رہے تھے جو کہ زائنسٹ ہیں، جو کہ بڑی جو تھا کہ کم تعداد میں ہیں، کم تعداد میں لیکن بڑے انفلوئنشل ہیں، لیکن
ان کا یہ مذہبی جو تھا کہ ان کے لیے ایک فنڈامنٹل ایک پریسپٹ ہے ان کے لیے کہ جب تک یہ چپکلش جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گی اس وقت تک جو جوئش جو ڈومینیشن ہے دنیا کے اوپر وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. So basically what they want is that Muslims should have a fight Absolutely. with the Christians. Absolutely. So that they are both destroyed and eventually they'll overrule. And then this tha कि this will lead then to the establishment of the real Jewish domination over the world. تو یہ جو ایک آئیڈیالوجی ہے تو ہم کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی کس طریقے سے تو اس کو اختلاف بنانے کے لیے یعنی putting the Muslim world against the Christian world is part of this جیسا کہ this philosophy. دوسرا پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ اسرائیل نے آپ نے بات کی نا تاریخ کے حوالے سے ایک چیز ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ جب سوویت افغان وار ہو رہی تھی آپ وہ پہلا انسیڈنٹ دیکھیں اور وہ چیز ڈاکومنٹ بھی ہو چکی ہے اس سے کسی کو مفر نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا دور تھا کہ جس میں کسی حد تک اسرائیل کی جو موساد جو ایجنسی تھی اس نے ان تمام ملکوں سے بشمول پاکستان کے ان کے ساتھ وہ کوآپریٹ کیا کہ جو سوویت جو افغان مجاہدین جہاد لڑ رہے تھے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے پیسہ بھی دیا اس کے بعد انہوں نے سامان بھی خرید کے دیا. کیوں؟ اس لیے وہ سوویت یونین کی تباہی اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ وہ جس مقصد کے لیے کہ انہوں نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سوویت یونین کو تباہ کرنے کے بعد وہاں پہ جو جوئش پاپولیشن ہے اس کا جو فری فلو ہے وہ اسرائیل کی طرف ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد وہاں سے بے شمار تعداد میں جو جوئش کا انخلا ہوا اور وہ لوگ جو ہیں وہ جا کے اسرائیل کے اندر بسے اور اس کے بعد جو تھا کہ ان کو انہوں نے شہریت دے دی. تو یہ ان کا ایک جو میکنیشنز کی ہم بات کر رہے تھے تو ان کا ایجنڈا جو ہے وہ صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ وہ اس پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جیسا کیسے ہو سکے وہ تمام جو جوئش جو بکھرے ہوئے ہیں اس ڈائسپورا کو وہ اکٹھا کر کے تو اس کو اسرائیل کے اندر لا سکے. تو بنیادی طور پہ یہ ایک نظریاتی کانفلکٹ ہے. بالکل ایبسولوٹلی جہاں تک ہمیں سمجھ آتی ہے. اس کے بعد آف کورس دیر از اے پرابلم بیکاز دے تھنک کہ جی جو فلسطین کا جو پورا علاقہ ہے جو ہسٹوریکلی ان کو پتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کا ہی علاقہ ہے. اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اس چیز کو بڑا ڈاکومنٹ کر چکے ہیں فلسطینی جو محقق ہیں جو تاریخ دان ہیں کہ یہ علاقہ جو تھا کہ یہاں پہ جیسے کہ زید صاحب نے بھی کہا کہ یہاں پہ یہودیوں کا کسی قسم کا یس آف کورس بیت المقدس وہاں پہ موجود ہے. وہاں پہ جو تھا کہ آپ کو جو اٹ از دی برتھ پلیس آف آل دا 3 میجر ریلیجن جوئزم ہوا کرسچینٹی ہوئی اسلام ہوا لیکن جو یہودی ریاست جو ہے وہ ہسٹوریکلی اس خطے میں کبھی موجود نہیں رہی. لیکن اب چونکہ اسرائیل بن چکا ہے تو اس کے قیام کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی کوششوں کے لیے جو تھا کہ وہ ساری چیزیں یہ کر رہے ہیں. ٹھیک رفیع صاحب یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد once we'll come back جی I'll show you a documentary which we a little mini report which we have prepared and then we will continue our discussion. ناظرین آپ ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. میں بتا دوں کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر رفعت حسین صاحب موجود ہیں, جمال اسماعیل موجود ہیں اور زید حامد, اور گفتگو جاری ہے ہماری اسرائیل کے حوالے سے اور بھی بہت سے سوالات ایسے ہیں جو کرنے باقی ہیں, بہت سے ایسی انٹرسٹنگ چیزیں جو بھی ہیں وہ آپ کے لیے سننے کے لیے ابھی موجود رہیے گا ہمارے ساتھ. اسٹے ود اس.